مجھے متقی تو بنا یا الہی، مجھے متقی تو بنا یا الہی، مجھے متقی تو بنا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے ٹائم بھائیو، اللہ عز و جل نے انسانوں سمیت تمام مخلوق میں افضل و اعلیٰ اور احسن و اکمل جس ذات کو بنایا وہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، جن کے ان گنت اوصاف حمیدہ اور بے شمار بے مثل کمالات جلیلیہ میں سے ایک وصف مبارک خلق عظیم بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر تمام اوصاف و کمالات کی طرح حسن اخلاق میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی اخلاق حسنہ اور اچھے اعمال کی تکمیل کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے مجھے حسن اخلاق اور اچھے اعمال کو تمام و کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ معلوم ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اخلاق و معاملات کو درست کریں، ان کے اندر سے برے اخلاق کی جڑیں اکھاڑیں اور ان کی جگہ بہترین اخلاق پیدا کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے تمام اچھے اخلاق کی فہرست مرتب فرمائی اور زندگی کے تمام شعبوں پر اسے نافذ کیا اور ہر طرح کے حالات میں ان پر کاربند رہنے کی ہدایت کی۔ آج سے 1400 برس پہلے جب ہر طرف بے عملی اور بد اخلاقی کا دورہ تھا، انسان ایک دوسرے کے دشمن تھے، عرب کے قبائل برس ہا برس سے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال میں مصروف تھے، گویا دنیا میں امن اور محبت کا وجود مٹ چکا تھا۔ ایسے میں معلم اعظم ہادی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں اپنے اخلاق کریمانہ سے امن اور سلامتی کا پیغام عام فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، تو کیسی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تم تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے۔ دشمنان خدا نے قرآن کی زبان سے یہ خدائی اعلان سنا، مگر کسی کی مجال نہ ہوئی کہ اس کے خلاف کوئی بیان دیتا اس آیت مبارکہ کے بارے میں، یا آفتاب سے زیادہ روشن اس حقیقت کو جھٹلاتا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے سے بڑے دشمن نے بھی یہ اعتراف کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت ہی بلند اخلاق، نرم خو اور رحیم و کریم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاقیات کا ایسا حسین پیکر تھے کہ خود خالق کائنات نے یہ فرما دیا، ترجمہ کنز ایمان پارہ نمبر 29 سورہ قلم آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے، سبحان اللہ۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم و عمل، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، اثار و قربانی، مہمان نوازی، شجاعت،
ایفائے عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملن ساری، مساوات، غم خواری، سادگی و بے تکلفی، تواضع و انکساری اور حیاداری کے اتنے بلند مرتبے پر فائز ہیں جس تک کسی اور کی رسائی ممکن نہیں، کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تعلیمات قرآن پر پورا عمل یہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، بہت زبردست آج کا لیکچر تھا۔ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بہت ساری باتیں عرض کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ اخلاق مصطفیٰ کے چند گوشوں پہ بات کرنی تھی، حلم و عفو پہ بات کرنی تھی کہ سرکار کیسے معاف فرماتے تھے، کمال ضبط کا مظاہرہ اس کے حوالے سے چند واقعات تھے، اس کے علاوہ رحم و کرم کے حوالے سے چند واقعات تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر کیسے سب کو معاف فرما دیا، زبردست بیان تھا۔ اور اس کے علاوہ غصے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول تھے، سادگی و بے تکلفی کے حوالے سے کچھ عرض کرنا تھا۔ یہ ایک بہت پیاری روایت ہے، میں انشاءاللہ یہ چلیں عرض کر دیتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کبھی اپنے پیچھے سواری پر اپنے کسی خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریلو کام خود اپنے دست مبارک سے کر لیا کرتے تھے اور اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما لیا کرتے تھے۔ اس گھر کے کاموں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خادموں کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے۔ کیسی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی نا، یہ بہت مفصل بیان تھا، لیکن اب یہ کہ میرے سر میں جو ہے وہ کچھ درد ہو رہا ہے، باقی یہ کہ حالات اجازت نہیں دے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انشاءاللہ عز و جل کورس کے اختتام بننا، یہ احیاء العلوم، بخاری شریف، ترمذی شریف اور یہ جو مستند کتابیں ہیں نا، اور اس کے علاوہ جو نعت کورس کے درمیان جتنے بھی لیکچرز دیے گئے، جن کتابوں سے ہیلپ لی گئی، جن کتابوں سے حوالہ جات اکٹھے کیے گئے، اور یہ پوری کتابیں انشاءاللہ دیکھیں بہت مفصل بیان ہے نا، تو اب یہ سارا بیان کرنا ممکن بھی نہیں ہوتا، اور آپ حضرات بھی پھر گلا کرتے ہیں کہ اتنا لمبا لیکچر ہو گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے ہر طرح کی غلطیوں کو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے جو بات کی نا، یہ اخلاق حسنہ کے حوالے سے تھی۔ نعت خواں کا جو اخلاق ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے نعت خوانوں کو ناراض ہوتے ہوئے۔ یہ پچھلے دنوں نا ہم نے ایک محفل نعت کا انعقاد کیا اجتماع کا، تو اس میں ایک معروف عالم دین تھے، وہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو بس وہ ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی تو وہ بیان چھوڑ کے چلے گئے، تو ان کے پیچھے نعت خواں بھی چلے گئے۔ اب وہ بیچارے جو میزبان محفل تھے، انہوں نے پورا سال مطلب ان کا وہ انتظار رہتا ہے۔ بیچارے دیکھیں یہ غریب لوگ ہوتے ہیں نا، اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں۔ میں ان ارب کروڑ کھرب پتی لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں جب بھی بات کروں گا تو اپنے جیسوں اور انہی کی بات کروں گا نا۔ تو کھرب پتی، لاکھ پتی، یہ میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ غلط ہوتے ہیں، لیکن ہماری ضرورت نہیں پڑتی ان لوگوں کے بارے میں بات کریں۔ ہم بات کریں گے تو اپنے جیسوں کی بات کریں گے۔ تو ہم جیسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہوں گے، پیسے اکٹھے کریں گے، دوستوں کو ساتھ ملائیں گے، اجتماع ذکر نعت کا انعقاد کریں گے، محافل نعت کا انعقاد کریں گے، اور میلاد شریف کے اجتماعات کریں گے، اور پھر پورا سال وہ جمع کرنے کے بعد دوستوں کے ساتھ مل کر جب کوئی محفل کرتا ہے تو اس محفل میں جو مہمان خصوصی ہوتا ہے وہ کبھی کوئی نعت خواں ہے یا کوئی عالم دین ہے، تو
وہ بیان ادھورا چھوڑ کر ناراض ہو کر چلا جائے تو بیچاروں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی نا. اب میزبان محفل تو غلطیاں نہیں کرتے. اب اجتماع میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ اٹھ کے کوئی سوال کر دیتا ہے تو عالم صاحب کو چاہیے نا کہ جواب دیں, اچھے طریقے سے بات کریں. یا نعت خواں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو یا کوئی عالم دین اس کو سمجھاتا ہے یا کوئی بزرگ کہتا ہے کہ بیٹا یہ نعت اس طرح نہ پڑھو, اس طرح پڑھو, یہ لفظ غلط پڑھ رہے ہو, یہ شعر غلط پڑھ رہے ہو, یا بیٹا ٹوپی پہن لو یا انداز اچھا کر لو, تو اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے. لوگ یقین کریں یوں مائک پھینکتے ہیں, بڑبڑاتے ہوئے چلے جاتے ہیں, تو پھر اس محفل میں اس علاقے میں کبھی آتے بھی نہیں ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ مہمان نوازی کرنی چاہیے, ان کو خیال رکھنا چاہیے. لیکن دیکھیں میزبان محفل ہوتے ہیں 10 15 20, میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں نا, سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں 10,000 بندے, 3,000 بندے, 2,000 بندے. اب 2,000 بندوں میں سے کسی نے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دی تو بیچارے میزبان محفل کا کیا قصور ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائے ہو, باقی عشاقان رسول کا کیا قصور ہے کہ آپ سب کو محروم کر کے یوں ایسے جا رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ساؤنڈ والے پر بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں کہ ساؤنڈ ایسا کر دو تو ساؤنڈ ویسا کر دو, تو تم نے جناب وہ یہ کیا ہوا تو اس طرح تمہیں پتہ نہیں ہے کس طرح ساؤنڈ آپریٹ کرتے ہیں. مطلب یہ دل آزاریاں ہوتی ہیں نا, یہ کسی کی پگڑی چھالنی ہوتی ہے, کسی کی عزت کو چھالنا ہوتا ہے. اب ہم اس کو اچھے انداز سے بھی کہہ سکتے ہیں. بڑے بڑے نعت خواہ ہم نے دیکھے ہیں الحمدللہ, وہ کتنی دفعہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ بڑے طریقے سے, بڑے پیار سے, شفقت سے نا, یا تھوڑی بہت سختی اگر کر بھی دیتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے. جیسے مثال کے طور پہ بندہ اپنے ایک بیٹے پہ سختی کر دیتا ہے تو, لیکن اس کا ایک کردار ہے, اس کی ایک مثال ہے, وہ اس کا ایک سلسلہ امیج بنا ہوا ہے, تو وہ ان لوگوں کی باتیں بعض اوقات مائنڈ نہیں کی جاتی ہیں. یا اگر وہ سمجھاتے بھی ہیں, غصہ بھی اگر کر دیتے ہیں نا کسی فرد واحد پہ, تو وہ مطلب ان کا برا نہیں لگتا نا, لوگ برداشت کر لیتے ہیں. اب ہم جیسا بندہ کسی سے کوئی بات کرے گا تو لوگ کہاں برداشت کریں گے؟ تو ساؤنڈ والے کو کہیں گے تو اس نے تو یہی کہنا ہے بیٹا آپ کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا اور آپ ہمیں جو ہے نا وہ سلسلہ کر رہے ہو. اس کے بعد ہم نے ایک محفل میں, بہت بڑی محفل تھی, پاکستان سطح کی محفل تھی, ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ایک بہت بڑے عالمی شہرت یافتہ معروف نعت خواں آئے ہوئے تھے. اچھے بندے, پتہ نہیں اس نے ان کو کیا ہوا تھا کہ ان ساؤنڈ والا نے جو ہے ساؤنڈ آپریٹ صحیح نہیں کر رہا تھا, تو وہ ان کا دل تھا بہت زیادہ پڑھنے کا, بہت دور سے آئے تھے وہ. تو اب اسلام آباد کہاں, کراچی کہاں, سمجھ رہے ہیں نا, تو وہ مطلب کافی دور سے آئے تھے. تو اب وہ مطلب جو اسلام بھائی منہ سے نکلنے لگا تھا, نعت خواں معروف نعت خواں ہیں, تو بہرحال وہ انہوں نے گیلا کیا کہ ساؤنڈ اچھا نہیں ہے, ساؤنڈ آپریٹ صحیح نہیں کیا تو مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. وہ یہ بات کر کے چلے گئے. پیچھے کوئی نقیب تھا, اب نقیب بھی بس نہ پوچھیں کیسا تھا, اس نے جناب وہ ان کی باتیں مائک پہ کی محفل میں, کہتے ہیں جی کہ پڑھنے کا دل خود نہیں ہے تو یہ سٹیج پہ جو ہے نا وہ ساؤنڈ والے کو یہ کس طرح کہہ رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے. مطلب یہ اچھی باتیں نہیں ہوتی نا, نہ نقیب کو یہ باتیں کرنی چاہیے, نہ نعت خواں کو ایسی باتیں کرنی چاہیے. خامیاں ہوتی ہیں, ہر جگہ خامیاں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری خامیوں کو دور فرمائے, لیکن ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے نا, ہم اس پہ توجہ دیں گے تو یہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگی نا. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرمائش کر دے تو وہ فرمائش جو ہے نا وہ بعض اوقات ان کو نعت آتی نہیں ہوتی, تو وہ جناب آگے سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کون سی فرمائش ہے, یہ کون سا موضوع ہے, موقع ہے, تو یہ نہ تو اس طرح کی ہے, تو یہ فلاں موقع میں پڑی جاتی ہے, یہ فرمائش کیوں گئی ہے. اب فرمائش کرنے والا بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے, یار میں نے فرمائش کی ہے تو کیوں کی ہے, تو یہ نعت خواں تو بیچارے بھڑک اٹھے ہیں. تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. کتنے ہی نعت خواں ہم نے دیکھے ہیں, تو 20-22 سال سے زیادہ ہو گیا ہے نعت خوانی میں الحمدللہ, وہ محفل میں آتے جاتے, نعت خوانوں سے ملتے جلتے. تو اس عرصے میں بہت سارے نعت خوانوں کو ناراض ہوتے دیکھا ہے, بہت سارے نعت خوانوں کو. وہ بیچارے بس ذرا سی بات ان کے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں. میں نے غرور و تکبر کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں غرور و تکبر سے بچنا چاہیے, لالچ سے بچنا چاہیے, حرص مال اور حرص دنیا سے بچنا چاہیے, ہمیں عاجزی اپنانی چاہیے. مزید بھی انشاءاللہ لیکچرز ہوں گے اس حوالے سے. بہرحال یہی ہم اس باتوں کو سوچیں گے, اس طرف توجہ دلائیں گے تو یہ سارا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسا اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھے نا, تو بہت ساری حدیث گوش گزار کرنی تھی, لیکن اب طبیعت اور وقت ساتھ نہیں دے رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے, ہماری بیماریوں, ہماری سستیوں اور یہ شیطان کے جو ہیلے بہانے ہوتے ہیں, بس ہر طرح کی آسانی فرمائے, ہر طرح کا کرم فرمائے,
ہر طرح کی معافی عطا فرمائے، اپنے فضل و کرم اپنی حفاظت میں رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ اذان غالباً ہو رہی ہے، غالباً کیا کنفرم ہو رہی ہے، لیکن پہلی اذان ہم سن چکے ہیں، یہ دوسری اذان ہے، تو دوسری اذان سن لینی چاہیے، اذانیں جتنی بھی ہوں سن لینی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ تقریباً 7 مساجد ہیں، تو بعض ٹائم الگ الگ ہوتا ہے، تو آپ خود دیکھنے کی آزمائش ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کہ ایک اذان کا جواب دینا جو نا واجب ہے، تو وہ الحمدللہ اس واجب کو ادا کر چکے ہیں۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ ہو سکتا ہے لیکچر میں آواز آ رہی ہو اور میرے مسلمان بھائی جو ہے وہ کسی بدگمانی میں نہ پڑ جائے نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔